بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس ویڈیو سے متعلق جو کہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی بھی ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو پر تحقیقی نظر سے اس کا جائزہ لیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، اس ویڈیو کی اصلیت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عنوان کو دیکھنا ہے کہ اس کا عنوان کیا رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ سے بڑی تعداد میں علماء کرام کا اقرار الحسن کی گھٹیا سازش پر شدید رد عمل۔ مکہ مکرمہ سے، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مکہ مکرمہ سے بڑی تعداد نہیں ہے، بڑی تعداد نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے اندر صرف 7 شخصیات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور وہ 7 شخصیات میں سے بھی 5 شخصیات کا تعارف بطور علماء کروایا گیا ہے، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے طارق محمود، ان کا تعلق کشمیر سے ہے۔ چوتھی شخصیت ہے آصف محمود، ان کا تعلق مری سے ہے۔ 5ویں شخصیت ہے نصیر احمد، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ان 5 شخصیات کا تعارف بطور علماء کروایا گیا۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں 2 اور شخصیات ہیں، خواجہ محبوب، خواجہ رستم، ان کا تعارف بطور سیاسی لیڈر کے کروایا گیا۔ یہ سیاسی رہنما ہے علاقہ جات کے۔ اب یہ 5 علماء کرام کا جو تعارف کروایا جا رہا ہے، ان کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے، مکہ مکرمہ سے بڑی تعداد نہیں ہے، مختلف علاقوں سے بڑی کم تعداد ہے۔ بڑی تعداد، یہ 5 کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی۔ پھر اس ویڈیو میں ان علماء کرام نے، جو کہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سید اقرار الحسن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ انہوں نے پیر ہا خطیب پر حملہ کیا ہے، ان کی ہرزہ سرائی کی ہے، اور ان شخصیات نے جو مذمت کی ہے اس کی وجہ بھی بتائی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہمارا ان سے بڑا پرانا تعلق ہے، ہمارا 20 سال سے تعلق ہے، ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے، ہم بڑے عرصہ سے ان کو جانتے ہیں۔ بھی بات یہ جاننے کی نہیں ہے، بات علاقے کی نہیں ہے، بات حق اور سچ کی ہے۔ اگر آپ کے علاقے کا آدمی ہے، اگر وہ سچ پر ہے تو اس کا ساتھ دیں، اگر سچ پر نہیں ہے تو آپ اس کا ساتھ مت دیں۔ بھی بات یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کے وارث ہوتے ہیں۔ جو انبیاء کا وارث ہوتا ہے وہ حق بات کہتا ہے، وہ سچ بات کہتا ہے۔ جو حق بات کہتا ہے وہی عالم، وہ نبی کا وارث ہوتا ہے۔ جو جھوٹ کہے وہ عالم نبی کا وارث نہیں ہوتا۔ جو نبی کا وارث ہوتا ہے اس کا کام بنتا ہے کہ حق کو حق کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، سچ کو سچ کہے، باطل کو باطل کہے۔ اگر آپ نے اپنے بیانات کو جاری کیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دلیل کے ساتھ گفتگو کریں۔ اقرار الحسن کی کون سی بات ہے جو گھٹیا ہے، کون سی بات ہے جو سازش ہے، کس بات پر آپ مذمت کر رہے ہیں، آپ اس بات کو بیان کریں، دلیل دیں۔ بغیر دلیل کے بات کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پھر ان حضرات نے کہا کہ ہم پاکستان آ کر مزید اس کا اظہار کریں گے۔ اگر آپ پاکستان آ چکے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے، ان تمام شخصیات سے، یہ 5 علماء اکرام نے اپنا تعارف بھی کروایا اور کچھ الفاظ میں مذمت بھی کی، تو آپ وجہ مذمت بھی بیان کریں۔ آپ بتائیں کہ آپ کیوں مذمت کر رہے ہیں، کہاں پر اقرار الحسن کی سازش آپ کو نظر آ رہی ہے۔